آپ کے فیصلے کی پرسپشن یہ جاری ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں گروی رکھ دیا. امیر بھائی آپ تک مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے کیونکہ یہ تھوڑا کریٹیکل ایشو ہے, تھوڑا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. پہلے تو بتا دوں کیونکہ میں تھوڑا سا طالب علم اکنامکس کا, شاید الحمدللہ صاحب مجھ سے زیادہ اکنامکس کو سمجھتے ہوں گے اور آئی ایم ایف کے رول کو اور امریکہ کے رول کو اور مذہب کے حوالے سے یقیناً مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن میں بھی کچھ کوشش کروں گا سمجھانے کی. پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ جو سینٹرل بینک ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک, اس کے دو مین کام ہوتے ہیں, ایک مانیٹری پالیسی بنانا اور ایک فسکل پالیسی بنانا. نارملی بینک مانیٹری پالیسی بناتے ہیں, اتفاقاً یہ فسکل پالیسی نارملی گورنمنٹس کے پاس ہوتا ہے. ہمارے پاس اتفاق یہ ہوا, اور اسٹیٹ بینک کا جو مین کام ہے سر وہی ہوتا ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنا, افراط زر کو کنٹرول کرنا, آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا, آپ کی غربت کے لیول کنٹرول کرنا, اور ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے جو باقی پوری بینکنگ سسٹم کو سنبھالتی ہے. ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی ہوا ہے کہ ایک دارو اکنامکس رہا ہے, ایک شخص رہا ہے جو کہ بھگوڑا ہے, ایبسٹراکانڈر ہے, اس وقت پاکستان سے دوڑا ہوا ہے, اس نے اس ملک کو برباد کر دیا. اس نے کیا کیا کہ اس نے اسٹیٹ بینک کو استعمال کیا کہ جب کبھی گورنمنٹ کو ایکسپینڈیچر کی ضرورت پڑی, اس نے اسٹیٹ بینک سے کہا کہ تم نوٹ چھاپ دو اور نوٹ چھاپنے کے بعد گورنمنٹ کو لون دے دو. اس سے کیا ہوتا تھا کہ مہنگائی جو ہے نا وہ کنٹرول نہ ہو پائی ہم سے, اور پلس اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے ڈالرز جو تھے اس کو سپریس کیے رکھا 105 107 روپے, تاکہ پاکستان میں مہنگائی نہ ہو سکے, لیکن ہماری جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری تھی وہ بیٹھ گئی اور امپورٹ لیڈ ہم ملک بنتے گئے. اس ایشو کی وجہ سے جب ان پیپلز پارٹی گورنمنٹ اور نون لیگ نے اسٹیٹ بینک کو استعمال کیا اس پیسے چھاپنے والی مشین کے طور پہ, اس کی وجہ سے اس ملک کے اوپر بہت برے اثرات آئے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک آرڈیننس نہیں لائی, یہ ایک بل تھا جو گورنمنٹ نے بنا کے اب پیش کر دیا. کیبنٹ سے اپروو کرانے کے بعد اسٹیٹ بینک اپنا پارلیمنٹ میں جائے گا, جس میں پارلیمنٹ ایک سوورن ادارہ ہے, وہ اس پہ ڈسکشن کرے گا, وہ اس پہ آرگومنٹس آئیں گے اور آرگومنٹ اس کے بعد فائنل کیا جائے گا. لیکن جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ آن دا ریکارڈ, کہ پچھلے 1.5 سال میں ہماری حکومت نے ایک دفعہ بھی اسٹیٹ بینک کو یہ نہیں کہا کہ نوٹ چھاپ کے دے دو. اس کو کہتے ہیں ڈسپلنڈ مانیٹری پالیسیز, جو کہ ہماری گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے. لیکن کیونکہ ہماری ویلیوز اور ہمارے ایتھکس بہت اسٹرانگ ہے, اور ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جو آنے والی حکومتیں ہوں گی وہ بھی اس حساب سے چلے گی, تو اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو ایک بل کی پالیسی کی صورت لی جائے کہ آپ مانیٹری پالیسی کے لیے ایک اسٹیٹ بینک کو استعمال کیجیے اور اپنے پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے اس کو مت لے کے آئیے. دوسرا ایشو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول ختم ہو گئے, 8 لوگ ہیں سر جو کہ اسٹیٹ بینک کے بورڈ آف گورنرز پہ ہیں, جس کو فیڈرل گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے, 2 ڈپٹی گورنرز اور 1 گورنر, یہ 11 لوگ ہو گئے. 3 لوگ ہوتے ہیں جو مانیٹری اور فسکل پالیسی کی کمیٹی ہے, اس میں نامینیٹ یہ فیڈرل گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے. تو 14 افراد اسٹیٹ بینک کی باڈی کے اوپر ایسے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک کو سنبھالیں گے, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے, اور ان کا مقصد ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہے ان کو ایک ٹرو طریقے سے افیکٹ کیا جائے تاکہ انفلیشن نہ ہو سکے. آج یقین جانیے, آج کی جو میں ابھی پالیسیز کی ساری فگر دے رہا تھا اور میرے کولیگ نے اس کے اوپر ایک بڑا ٹونٹ سا کیا, آئی ہوپ کہ ان کو ان کی ساری فگرز کا اندازہ ضرور ہوگا جو میں کہہ رہا تھا. لیکن آج کی میکرو اکنامکس پالیسیز پرائم منسٹر عمران خان کی انہی پالیسی کی وجہ سے بہتر ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے تھے کہ ان اسٹیٹ بینک کی پالیسی کو ایک بل کی شکل میں ایک قانون بنا دیا جائے, تاکہ ایک اور اسحاق ڈار جو پچھلے کئی سالوں سے اس میں چھپا ہوا ہے, اور کبھی زندگی میں آج سے 10 15 20 سال کے بعد اگر وہ دوبارہ ملک میں آ سکے تو نوٹ چھاپ کے اس ملک کو دوبارہ گروی نہ رکھ سکے. سینیٹر صاحب, جیسے حافظ صاحب نے فرمایا, اس میں کوئی صداقت ہے کہ اسٹیٹ بینک اس قانون کے بعد نہ ایف اے کو, نہ نیب کو, نہ کسی اور ریاستی ادارے کو, نہ پارلیمنٹ کو, کسی کو بھی جواب دینی ہوگا؟ میں جواب دیتا ہوں سر. اس وقت سار کے جتنے ممالک ہیں, ہمارے کنٹریز ہیں, ان کے تمام سینٹرل بینکس کے جتنے گورنرز اور جو باڈیز ہوتی ہیں, ان کو یہ امیونٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ جب کبھی قانون سازی یا اپنے بینک کو چلا رہے ہوں تو وہ اپنے کو چلاتے رہے. اگر ان کے خلاف کوئی الزام آتا ہے تو سب سے پہلے ان کی جو گورننگ باڈیز ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہیں, انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد کرمنل ایجنسیز کو فارورڈ کر دیتی ہیں. اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ بجائے ڈائریکٹ ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے پہلے ان کی باڈی ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی, اگر کرمنالٹی فائنڈ ہو جائے گی تو پھر وہ ان کو جسٹس کو فارورڈ کر دے گی. اور اس کو ان کہتے ہیں ان گڈ فیتھ, کیونکہ دیکھیں جو گورنر ہوتا ہے یا ڈپٹی گورنر ہوتا ہے یا آپ کی جو پوری گورننگ باڈی ہوتی ہے, وہ وہاں پہ تنخواہ لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا کوئی کرمنل مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا, غلطی سب سے ہو سکتی ہے. سو پوائنٹ یہ لکھا گیا کہ پہلے اس کی گورننگ باڈی اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی, اگر وہ اس میں بیلا فائڈی یا کرمنل کوئی چیز پائی گئی تو وہ ایجنسیز کو فارورڈ کر دے گی. اور یہ جو ان گڈ فیتھ ہے, یہ ایون کہ جو انگلش کا سینٹرل بینک ہے یا فیڈرل کا ریزروز ہے امریکہ میں, اس میں بھی لکھا ہوا ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز وہ ہے کہ جو پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ کے ڈیسیژن سے سینٹرل بینک کو علیحدہ رکھا جائے, تاکہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے کام کرے, نہ کہ ایک جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ اس کے ایجنڈے پہ نہ چلنا شروع ہو جائے. اس کا یہ امپیکٹ. بالکل حافظ صاحب, جو بات
ان کی کنونسنگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک تو پریسیڈنٹ موجود ہے, ایسا نہیں کہ ہم انوکھا کام کر رہے ہیں. میری بات سنیں, یہ جو اصول ہے یہ 73 سال میں صرف پی ٹی آئی کو یاد آئے, کسی اور حکومت کو یاد نہیں آئے. یہ سارے جتنے بھی لوگ تھے. میری بات سنیں نا, آپ نے بات کی, مجھے بات کرنے دیں. آپ مشرف سے زیادہ محب وطن نہیں ہے بھائی. آپ ذرا پوچھئے ان اداروں سے جن سے کہ کندھوں پہ آپ حکومت میں بیٹھے ہیں. مشرف آپ نے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ میں نہیں دے رہا ہوں, ان سے پوچھئے. میں ان کو کیا کہہ رہا ہوں, آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے کندھوں پہ یہ حکومت میں بیٹھے ہیں, جن کے سہارے اور بیساکیوں پہ یہ بیٹھے. لہٰذا آپ مشرف سے محب وطن نہیں ہے. یہ جو آپ ان کے مطابق یا آپ کے مطابق, کیونکہ آپ نواز شریف کے تو پاسپورٹ نہیں دے سکتے, رینیول نہیں کر سکتے, لیکن مشرف کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے پر نہیں لا سکتے, ان پر تنقید نہیں کر سکتے, اور کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف موجود ہے, آپ ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اچھی باتیں کرتے ہیں نا, زبان پر جو اچھی باتیں لا کے, مجھے بتائیے کہ 73 سال میں ایک گورنمنٹ میں اس قسم کا فیصلہ نہیں ہوا. آپ کی گورنمنٹ یہ پرشتوں کی جو آپ کہتے ہیں, جو آٹا چور اور گندم چور, پیٹرول چور, دوائی چور, یہ سارے, ابھی وہ دوسرا نجیم بابر ہے اس کو بھی اڑا دیا گیا. یعنی 400 ارب کما کے پھر اس کے بعد ہر ایک نے 500 ارب کمایا, اس کے بعد اس کو 90 دن کے لیے ہٹا دیا جاتا ہے, پھر انکوائری کنڈکٹ کی جاتی ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ڈاکٹر حافظ پاشا, میں ماہر معاشیات نہیں ہوں. حافظ پاشا ماہر معاشیات ہے. آپ کے ریاست میں انہوں نے کام کیا ہے. قیصر بنگالی, ڈاکٹر اشفاق حسن, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی, ڈاکٹر اشفاق حسن, بڑے نام ہیں. آپ ان کو لے لیں, میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں. آپ ان ماہرین کی بات لے لیں, ان کو سامنے رکھ کے. وہ کہتے ہیں کہ تم نے ایک جوہری ملک کو, ایک ایٹمی ملک کو دوسرے ملک کے حوالے کیا, امریکہ کے حوالے کیا, IMF کے حوالے کیا. اگر کل انہوں نے کہا کہ میں آپ کو تنخواہ کے لیے پیسے نہیں دیتا ہوں, سلطنت عثمانیہ میں تو بھی یہی ہوا نا. وہ بینک بھی قومی بینک تھا, لیکن اس کو دنیا کے حوالے کیا گیا. جب حالت جنگ میں تھی وہ سلطنت, جب ان کو پیسے خود اپنا بینک نہیں دے رہا تھا تو وہ ٹوٹ گیا نا. تو اس لیے جب آپ کی معیشت کسی اور کی کنٹرول میں ہوگی, اور وہ کیا کرے گا. ٹرمپ نے بھی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. آپ ادھر شادیانہ بجا رہے تھے, گڈ بجا رہے تھے, لیکن 2 مہینے کے بعد 5 اگست 2019 میں وہی مقبوضہ کشمیر 370 کا خاتمہ کر کے نریندر مودی کی جھولی میں پھینک دیا. تم خاموش ہے. آج تم کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کے ساتھ ہماری یاری ایک نئی سرے سے شروع ہو جائے گی. اور کب کہا تم نے؟ 23 مارچ کو تم نے کہا. بھائی یاری کیسی ہوئی؟ یہ جرگہ کیسا ہوا؟ یہ مصلحت کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ نے پارلیمنٹ سے پوچھا کہ تم کہتے ہیں کہ نئی بات شروع کرنی ہے, تو مقبوضہ کشمیر کا کیا ہوا؟ مذاکرات کے لیے ہماری پارلیمنٹ کی انڈورسمنٹ چاہیے. بھائی خفیہ باتیں ہوئی ہے. وہ کیا نام ہے؟ ڈاکٹر محیط یوسف. نہیں, محیط یوسف یار, ایک تو محیط, جب آپ کے ملک کے ریاستی امور آپ محیط یوسف کے حوالے کریں گے جو امریکہ کا نوکر رہا ہے, لیکن اس کے حوالے قابلیت کیا؟ قابل تو شیطان بھی تھا نا. اچھا نہیں نہ کرے ہم. چلے بیرسٹر صاحب, ویسے وہ ہنس پڑے اور باز صاحب بھی اس بات پہ. اچھا بیرسٹر صاحب ذرا یہ بتا دینا, یہ اسٹیٹ بینک والا مطلب کیا واقعی حکومت کو یار ان 4 لوگوں سے تو پوچھئے, مجھ سے مت پوچھئے. بڑا ظلم کر رہی ہے. ڈاکٹر حفیظ, قیصر بنگالی, شاہد حسن صدیقی, اشفاق حسن, ان سے پوچھئے. جی بیرسٹر صاحب. سر میں اس پر بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی بات کریں گے, میں کروں گا یا حافظ حمداللہ صاحب کریں گے, ہم اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, کہا جائے گا کہ یہ اپوزیشن کر رہے ہیں. مجھے یہ جو پورے قانون لائے جا رہے ہیں, کبھی عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں ایسے کروں گا؟ عمران خان کے منشور سے تلاش کریں. عمران خان IMF کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مجھے آپ سے بھی گلہ ہے, آپ عمران خان کی پرانی کیسٹس نہیں چلاتے. ہمارے تو آپ سارے اسٹیٹمنٹس چلاتے ہیں, لیکن IMF کے بارے میں عمران خان کیا کہا کرتے تھے ذرا وہ سنوائیں. اصل میں یہ PG IMF کی حکومت ہے اور روزے اول سے, اور ابھی انہوں نے پارلیمنٹ سے پوچھنا ہے. ان کا جو وزیر خزانہ ہے جو پالیسیز بنا رہا ہے, اس سے پارلیمنٹ نے شکست فاش دی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.